नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। भाई हमारा और आपका साथ अगला 1 घंटा हम आपके साथ रहेंगे और साज़ोवाज़ के इस प्रोग्राम में आप तमाम को बहुत ही खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे भाई अपने फेडरल सिटीजनशिप जज हैं और कौन है, क्या करते हैं, ये तो रफ़ीक रोकरिया साहब बताएंगे आपको। रफ़ीक रोकरिया साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू जमाल भाई, माजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा हूँ, बड़ी खुशी की बात है, वेरी हैप्पी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज मौका दिया यहाँ पे अपनी कम्युनिटी से बात करने के लिए। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप लोगों को बता चलूँ कि आज के दिन में जो फेडरल जजेस में रोकरिया साहब इज़ द वाहिद पर्सन, एम आई राइट? यस, यू आर वेरी राइट। आई एम द ओनली पाकिस्तानी एंड मुस्लिम फेडरल जज। अच्छी बात। कैसे आप यहाँ तक पहुँचे वो तो बातचीत चलेगी थोड़ी देर बाद, मगर पहले आप मुझे ज़रा बैकग्राउंड बताएं अपना कि पाकिस्तान से कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, कहाँ से आपने शुरू किया है सफ़र? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बॉम्बे इंडिया से हैं जी। वी बिलोंग टू मेमन फैमिलीज़। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो वो माइग्रेट हुए और मैं और मेरा छोटा भाई जो है कराची की पैदाइश है। तो मैंने तकरीबन जब कराची में पैदा हुआ था तो मैट्रिक मैंने BVS पारसी हाई स्कूल से किया। अच्छा। ग्रेड 6 तक मैं BMB बॉम्बे मेमन ब्रदरहुड बॉयज़ स्कूल्स में था, जहाँ पे मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त। बॉम्बे को छोड़ा इतना आपने? बॉम्बे मेमन ब्रदरहुड कराची में स्कूल था। नहीं तो मतलब बॉम्बे को छोड़ा इतना, हाँ, नाम क्योंकि बॉम्बे मेमन बरादरी थी ना तो वहाँ पे मेरे साथ साबिर गाया भी पढ़ता था। हम बचपन के क्लास फॉलो फ्रॉम ग्रेड 4। अच्छा। 55 साल की हमारी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें वो भी कनाडा मुझे मिला। उसके बाद मैं BVS पारसी हाई स्कूल चला गया जो सदर में था, अब्दुल्ला हारून रोड पर। हाँ। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। हाँ। और मैट्रिक करने के बाद 1973 में मेरी पूरी फैमिली, अम्मा अब्बा भाई बहन, हम लोग कनाडा इमिग्रेशन लेकर आ गए। मॉन्ट्रियल में मैं आया था फैमिली के साथ और वहाँ पर जो है मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, कनकोडी यूनिवर्सिटी सर जॉर्ज विलियम कैंपस के अंदर। मैंने वहाँ से डिग्री की, बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। और साथ साथ शाम को मैं मिगल यूनिवर्सिटी भी पढ़ता था अपनी CGA डेजिग्नेशन, प्रोफेशनल डेजिग्नेशन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 डिग्रियाँ एक साथ करता था और फिर कुछ इकोनॉमिक हालात ऐसे हुए कि मुझे जॉब भी करनी पड़ी। तो मेरा सबसे पहला जॉब था फैक्ट्री के अंदर। मैं फैक्ट्री में शिपिंग डिपार्टमेंट के अंदर डब्बे उठाया करता था। लेडीज़ जो है ऑर्डर्स पैक करती थी, मैं डब्बा उठा के ट्रॉली पे डाल के उसको मैं पुश करता था शिपिंग डिपार्टमेंट के अंदर। क्या बात है जी, आपने बड़ी मुझे पुरानी बात याद दिला दी। जब मैं कनाडा आया ऑफ कोर्स 1973 में, तो उस वक्त मेरी पहली जॉब जो थी वो भी वही जॉब थी जो आप कह रहे हैं। वेरी गुड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कि लाइन पे एक यहाँ कंपनी हुआ करती थी, फेडरल पायनियर कंपनी, अभी भी है, और उसमें हमें जॉब मिली थी। और उसमें यही था कि आप लड़कियाँ वहाँ पर होती थी 7 या 8 लड़कियाँ, वो लाइन चलती रहती थी एंड यू हैव टू बी वेरी फास्ट, क्योंकि वो आपके लिए लाइन तो रोकेंगे नहीं। तो वो जैसे ही आपके पास वो आता आपका डिब्बा, तो आपको उसमें डालना है, उसको टेप लगा के पैक करके अपने स्किप पे रखना है एंड यू जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन लाइक अ मशीन। मगर वो बाज़ दफ़ा ये होता था कि अंडरस्टैंडिंग हो गई थी बाद में फिर कि बाज़ दफ़ा वो हमें थोड़ा सा ब्रेक दे दिया करते थे वहाँ पर। तो यही जॉब आपकी भी थी? तो मैंने वो काम किया। हाँ। मुझे तो बने बनाए सील डब्बे मेरा काम था उसको ट्रॉली पे डाल के पुश करके शिपिंग डिपार्टमेंट ले जाना। हाँ। उस वक्त मिनिमम वेज हुआ करती थी और वही मेरी वेज थी $1.60 एन आवर। नहीं सर, मैं तो बहुत पैसे बनाता था। नहीं, आप ओंटारियो में थे, मैं क्यूबेक में था। हाँ, मेरी जो स्टार्टिंग थी $2.35। हो सकता है ओंटारियो में उस वक्त ज़्यादा थी। क्यूबेक की मिनिमम वेज $1.60। आई वाज मच मोर रिचर देन यू। माशाल्लाह, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। तो फिर 3 महीने प्रोबेशन के बाद मुझे 5 सेंट्स की रेज मिली। अच्छा। तो मैं बड़ा खुश हुआ। भागता भागता वहाँ पे स्टाइनबर्ग गया, एक बेकरी थी, ग्रोसरी स्टोर वहाँ पे बेकरी थी, वहाँ से लेमन केक ख़रीदा, घर ला के फैमिली के साथ शेयर किया। तो उन्होंने कहा बेटा हाँ ये तो ठीक है, बहुत कुछ इनकरेजमेंट दिया, मगर एजुकेशन शुड कम फर्स्ट, दैट शुड बी माई नंबर 1 प्रायोरिटी।
تو 1974 میں مجھے جو ہے ہم اکتوبر 73 میں آئے تھے اور جنوری 1974 میں مجھے کنکوڈیا یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا. تو میں نے وہ 4 سال کی ڈگری پرسو کری بیچلر کامرس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں. مگل سے میں نے CGA کے کورسز کرے, تو وہاں سے بھی میں نے CGA کا پروگرام حاصل کیا مگل یونیورسٹی مونٹریال سے. تو پھر میں یونیورسٹی سے ہمیشہ افیلیٹ رہا. تو میرے ایک پروفیسر ہوتا تھا پروفیسر کرنیو جو جس نے مجھے بیسک اکاؤنٹنگ سکھائی تھی. تو ایک دن اس کو کنووکیشن میں جانا تھا, تو اس نے کہا کہ تو اتفاق سے یونیورسٹی کی ایسکیلیٹر پہ میری ملاقات ہوئی اس سے, کہتا کم. تو میں گیا اوپر واپس, تو کہنے لگا ڈو می اے فیور. میں نے کیا, کہتا ہے آئی ایم ہیو ٹو گو ٹو کنووکیشن کیونکہ ڈین بیمار ہو گیا ہے, تو آئی ہیو ٹو, بیکاز وہ ایسوسیٹ ڈین تھا, تو آئی ہیو ٹو گو دیر, کین یو ٹیک مائی کلاس. تو میں نے کہا باب کرنی اس کا نام ہے. باب یو مسٹ بی کیڈنگ, آئی نیور تھاٹ دس, آئی ڈونٹ نو, یو بی the bright student in the class, you were sitting in the front row, you would never let me go from the classroom until I answer your questions and you understand the whole concept of accounting. Do me a favor, don't worry, you don't have to do nothing, you just have to stand up, I'll give you the slides, you put the slides on. میں نے کہا which room? تو اس نے کہا hall 110. تو کنکورڈیا یونیورسٹی کے hall 110 جو ہے آڈیٹوریم جہاں پہ 400-500 بندہ بیٹھتا ہے. میں نے کہا باپ that's kind of big, I never spoke in public life, I'll be nervous. تو کہا don't worry, you'll be fine. Anyway اس نے کہا کہ اب پروفیسر جو باپ کے برابر ہوتا ہے اس کو آپ کیسے نو کر سکتے ہیں. تو میں نے کہنے کہا کہ وہ جو سیکرٹری تھی اس کے پاس جا کے سارا مٹیریل لے لینا اینڈ گو دیر. ٹھیک ہے بھائی. تو میں اسی دن وہ شام کو تھا, تو میں 6:15 کی کلاس تھی, تو میں hall 110 میں گیا اور آڈیٹوریم تھا, تقریباً 400 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. انہوں نے کہا بھائی باب کرنی, میں جا کے ایکسپلین کرا کہ باب کرنی couldn't come because he has to go university convocation at Place des Arts and I'm here, I'm just helping him out. Please no question, I'm just going to put the slide of the assignment and we'll take it from there. تو میں نے اسائنمنٹ کی بیسکلی سلائڈ ڈالی, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو تھا اس زمانے میں سلائڈ پروجیکشن تھا, اس کو میں نے ڈالی اور میں نے کہا ہیئر. تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کین یو ایکسپلین می دیٹ انٹری. تو میں نے کوشش کری تھوڑی سی گھبرا کر, ٹانگیں کانپ رہی تھیں میری. تو پھر بریک دی میں نے جلدی سے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے پونا گھنٹہ ختم ہو, بریک دی. وہ سب نیچے آ گئے, سوال کر رہے ہیں ہوم ورک کے بارے میں, اسائنمنٹ کے بارے میں. پھر میں نے کہا نا بریک از اوور. پھر میں نے دوسری سلائڈیں ڈال دی. پھر وہ جیسے کلاس ختم ہوئی 8 بجے, 6:15 کی کلاس تھی, 8 بجے ختم ہوئی, تو سب اسٹوڈنٹ پھر نیچے آ گئے سوال جواب کرنے کے لیے. میں نے کہا لک next time Bob is going to be here, you asked him or go to your teaching assistant, the TA, and get the tutorial from there. I'm just here to fill and out. اور جو بھی چھوٹی موٹی جو میری نالج تھی وہ میں نے ان کو بتا دی. ہفتہ 2 ہفتہ گزر گئے, باب کرنی نے مجھے فون کرا, پلیز کم. میں گھبرا گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی. تو میں جب اس کے پاس آفس میں گیا تو اس نے کہا I got such an excellent feedback from the student. They love you. Okay. They love you how you approach them, they love you how you answer the questions, and it just, they understood quickly in a snap of the second. You are naturally gifted and I'm going to offer you a job. Okay. So are you working? Yeah, I'm looking here and there in my field. Because I'm going to offer you a job. How about you part-time teach an accounting course in the next semester? I can't believe it. Alhamdulillah. Thank you کرके انہوں نے مجھے کانٹریکٹ دیا اور پھر میں نے وہاں سے سپٹمبر میں وہاں پہ ٹیچنگ شروع کری. تو کیونکہ میں افیلیٹ تھا یونیورسٹی کے ساتھ, بلکہ میں فل ٹائم جاب بھی کرتا تھا امریکن کین کے اندر. میں نے ایز اے مینجمنٹ ایسوسیٹ کام کیا. تو میں یونیورسٹی جاتا تھا کیونکہ میں پڑھانے جاتا تھا, ہفتے میں 2 دفعہ شام کو 6:15 سے 8 بجے تک کی کلاس. تو وہاں پہ مجھے پوسٹر نظر آیا جب ہم لوگ ایسکیلیٹر سے اوپر جاتے تھے, تو گائیڈنس آفس کے باہر پوسٹر تھا, فیڈرل گورنمنٹ از ہائرنگ ان ویریس ڈپارٹمنٹس. تو میں نے, ایک دوست تھا میرے ساتھ وہاں پہ, میں نے کہا یار ٹرائی کرتے ہیں فریش گریجویٹس کو, ہم لوگ لاسٹ ایئر گریجویٹ ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے ٹرائی کر لیں, یو نیور نو قسمت کام کر جائے. تو میں نے اس سے, ہم دونوں نے اپلائی کرا. تو آپ کو 3 چوائس آف ڈپارٹمنٹ دینی ہوتی ہیں. سب سے پہلی چوائس میری تھی امیگریشن کینیڈا, because I always liked to become an immigration officer. بارڈر پہ آپ ویزا لگا رہے, تھپا لگا رہے, talking to that, that's a glamour. Yes. کیونکہ جب ہم آئے تھے تو جس نے ویزا اسٹیمپ لگایا تھا, تو I remember that person very well. تو میں کہا I want to become an immigration officer. نمبر 2 چوائس تھی میری آڈیٹر جنرل آف کینیڈا. اور نمبر 3 چوائس تھی اس زمانے میں CRA کو کہتے تھے ریونیو کینیڈا, ڈپارٹمنٹ آف ریونیو.
तो इंटरव्यू पहले एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, 5,000 स्टूडेंट बैठे थे जिसमें उन्होंने तकरीबन 100-200 को सिलेक्ट किया। फिर हर डिपार्टमेंट में जिसमें आपने चॉइस रखी थी वो डिपार्टमेंट आपको इंटरव्यू करता है। इमिग्रेशन ने तो मुझे आउटराइट इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मेरी फील्ड अकाउंटिंग फाइनेंस थी। ऑडिटर जनरल ने मुझे इंटरव्यू दिया और CRN रेवेन्यू कनाडा डिपार्टमेंट नेशनल रेवेन्यू मुझे इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे फर्स्ट चॉइस पे मुझे सेलेक्ट करा। और ऑडिटर जनरल ने कहा कि अभी हमारे पास कैंडिडेट हैं, वी गोना पुट यू ऑन अ वेटिंग लिस्ट, इफ समबडी डिनाई द पोजीशन वी गोना ऑफर यू। तो मेरी थर्ड चॉइस बिकम फर्स्ट चॉइस और डिपार्टमेंट नेशनल रेवेन्यू जो है मुझे एज अ PM2 पोजीशन से टोरंटो लेकर आ गए। तो टोरंटो 1981 में मैंने एज अ जूनियर ऑडिटर जॉब शुरू किया, ठीक है ना। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे इंटरनली कंपटीशन करके मैं तकरीबन 16 साल मैं ऑडिटर रहा हूँ, डिफरेंट लेवल पे प्रमोशन होती रही मेरी। और फिर 17वें साल के अंदर मैं मैनेजमेंट में आ गया। तो देन आई बिकम अ टीम लीडर, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, और यहाँ तक कि मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन के लिए उनके पूल में भी था। गवर्नमेंट के जो होते हैं, जब पोजीशंस आप कम्पीट करते हैं, प्रोसेस में जाते हैं, तो फिर पूल्स के अंदर आप जाते हैं, फिर पूल में से आपको जैसे पोजीशन आती है आपको पिक किया जाता है। तो मैं अभी हम इस थाट को यहीं रखेंगे। हमें इशारा हो रहा है, रज़ा भाई हमारे बॉस हैं यहाँ पर, वो इशारा कर रहे हैं हमें कि भाई आप ब्रेक पे जाएं, बगैर ब्रेक के हमारा काम नहीं चलेगा। वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। थैंक यू। Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. स्कार्बोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपरमार्केट बटाला सुपरमार्केट 200 मार्कम रोड स्कार्बोरो, मार्कम रोड ते एग्लिंटन दा संगम। फोन 4162643111। बटाला सुपरमार्केट। Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. वेलकम बैक टू साजो आवाज़। और जैसे कि वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन दैट आई हैव विद मी, फेडरल सिटीजनशिप जज जनाब रफ़ीक रोकरिया साहब मेरे साथ हैं और हम इन्हीं की लाइफ पे बात कर रहे हैं अभी। तो जी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि मैं 81 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट नेशनल रेवेन्यू मुझे टोरंटो लेकर आया मॉन्ट्रियल से जी। और मैंने 16 साल एज अ ऑडिटर वेरियस लेवल, जूनियर टू इंटरमीडिएट टू द बेसिक कॉर्पोरेट लेवल पे मैंने ऑडिटिंग की, वेरियस कंपनीज़ की, वेरियस इंडिविजुअल्स की। फिर मैं मैनेजमेंट में आ गया, टीम लीडर बना, मैनेजर बना, फिर यहाँ तक कि आखिर में मैं एग्जीक्यूटिव पूल में था टू बी प्रोमोटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ लोकल ऑफिस और द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द बिगर ऑफिस। मगर अल्लाह को कुछ और लिखा था। जैसे मैंने आपको पहले बात बताई कि मेरी फर्स्ट चॉइस 1980s में थी इमिग्रेशन कनाडा, इमिग्रेशन ऑफिसर। तो वो मेरी फर्स्ट चॉइस थी, मगर अल्लाह ताला ने मुझे वो उस वक्त नहीं दी। सही। मगर क्योंकि वो अल्लाह ताला ने मेरे लिए आखिर में रखी हुई थी पब्लिक सर्विस के अंदर, तो ये अपॉर्चुनिटी आई 2012 के अंदर सिटीजनशिप जज की एप्लीकेशन के लिए। तो घर में फैमिली से बात हुई, बेगम से, बच्चों, हाँ का गिव अ ट्राई। तो मैंने अप्लाई करा उसके लिए। आई वेंट थ्रू द होल प्रोसेस। पहले एप्लीकेशन पे क्वालिफिकेशन हुई, फिर एग्ज़ाम लिखा, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, 14 कॉम्पिटेंसी टेस्ट हुई, फिर रिकमेंडेशंस हुई मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 मई 2013 को मिनिस्टर जेसन कैनी ने मुझे एज अ सिटीजनशिप जज अपॉइंट किया और मैंने 23 जून 2013 से 3 साल के अपॉइंटमेंट पे मैं एज अ जज बना। अब इसकी बात करेंगे ज़रूर कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू इट। मगर आपसे बात करते हुए आपने एक जो पहला जो आपको जिसके लिए आपको पैसा पे नहीं करना पड़ा,
اور آپ کے جب پروفیسر نے کہا کہ تم ایک دن کی کلاس لے لو, ٹو می دیٹ واز اے والنٹیئرشپ. That's right. وہ ایک دم والنٹیئر, ایز اے والنٹیئر آپ نے جا کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کھڑا کیا, اینڈ ہاؤ نروس یو ور اینڈ ایوری تھنگ ایلس, بٹ دیٹ واز اے اسٹارٹ آف سم تھنگ. That was the start of something. اور پھر اسی دن سے میں نے اپنے آپ کو والنٹیئر پیش کرا. ہاں, تو جب میں the importance of volunteers in this country. ڈیفینیٹلی بات کریں اس کے متعلق. I'm glad کہ آپ نے یہ مجھ سے سوال کیا. تو جب میں ریونیو کینیڈا میں تھا تو میں جب ٹورانٹو موو ہوا, ریونیو کینیڈا کے اندر تھا, اس کے کافی نیم چینج ہوئے. پہلے ڈپارٹمنٹ نیشنل ریونیو, پھر ریونیو کینیڈا, پھر کینیڈا کسٹم ریونیو ایجنسی, اور آپ اس کو کہتے ہیں CRA, کینیڈا ریونیو ایجنسی. ہاں, تو اسی زمانے میں تقریباً 15 سال ہو گئے میں نے اپنے آپ کو بڑی والنٹیئر خدمات انجام دی, اور خاص طور پہ میں نے اپنی مساجد اور کمیونٹی سینٹر میں وہاں سے شروع کی. وہاں پہ میں نے کمیونٹی کی سروس دی. پھر اس کے بعد میں براڈر لیول پہ اپنی مسساگا کی کمیونٹی جو ہے, جہاں ہر بندہ رہتا ہے, ہر زبان بولنے والا, ہر ریلیجن, ہر کریڈ کا بندہ رہتا ہے, سٹی مسساگا میں نے اپنے آپ کو پیش کیا. تو سب سے پہلے میں تھا الیکشن کیمپین فائنانس کمیٹی کے اندر ایز اے چیئر اپوائنٹ ہوا, جو وہ رضاکارانہ ہے. پھر ایٹ دا سیم ٹائم مجھے جب انہوں نے میری کارکردگی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ایک اور پوزیشن آ رہی ہے, مساگا اپیل ٹرائبیونل. تو میں مساگا اپیل ٹرائبیونل وائس چیئر تھا. پھر اس کے ساتھ وہ نوائز کی کمیٹی. اب میں تینوں کمیٹی پہ بیٹھتا ہوں, اور کرنٹلی آئی آلسو سٹ ایز اے بورڈ آف ڈائریکٹر جان ہاورڈ سوسائٹی, جو پرزنر ریفارم کے بارے میں, یوتھ جوبنائل کے بارے میں کافی ہم لوگ اس پروگرام کو سپورٹ کرتے ہیں. وی obtain ویریس فنڈنگ فرام ویریس اسٹیک ہولڈرس, اور پھر اس کو جا کے پراپرلی نان پروفیٹر بیسس پہ اس کو اسپینڈ کیا جاتا ہے. وی انوالو ان دا ڈیسیشن میکنگ, بٹ دے ہیو آلریڈی اسٹاف اینڈ پیپل ورک دیئر. تو الحمدللہ, اور یہ جو ہے یہ ساری والنٹیئرس کا ایک پیسہ نہیں ملتا, مگر اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے, اور میں اپنی کمیونٹی اور تمام جو کمیونٹی ڈفرینٹ زبان بولنے والے اور ریلیجن اور کنٹری سے جو لوگ آئے ہیں, ایک کینیڈین کلچر موزائک ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, میں ان سب سے کہوں گا کہ آپ والنٹیئر کام کریں. والنٹیئر جب آپ کام کریں گے, یہ نہیں کہیں کہ واٹ از دیئر فار می, وائی شوڈ آئی ڈو اٹ, کہ مجھے پیسے نہیں مل رہے. آپ اپنی تسکین روح, اپنے سول کی تسکین کے لیے, اپنے سول کے سیٹسفیکشن کے لیے, اپنی خوشی کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے آپ یہ کام کریں. اللہ کو خوش کر دیں گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اپنے آپ کو خوش کریں گے تو یو ول بی سکسیزفل پرسن, یو پازیٹیو. اس کو کرنے سے کیا ہوگا کہ دیکھیں, جب میں آیا تھا یا ہماری فیملی آئی تھی, ہمیں کچھ نہیں پتا تھا یہاں پہ, ہمیں سب چیزیں خود سیکھنی پڑی تھیں, رائٹ. اور میں اس چیز میں فرم بلیو کرتا ہوں, گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. اب ایک بات ہے کہ جب ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, آپ نے 3 4 5 دفعہ ورڈ کمیونٹی کا لیا کہ میں نے والنٹیئر کام کیا اپنی کمیونٹی میں, تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی مقصد اور ورڈ کمیونٹی کا یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اپنی کمیونٹی مینس کہ پاکستانی کمیونٹی یا انڈین کمیونٹی یا بنگلہ دیشی کمیونٹی کا بات کر رہے ہیں. You mean to say community is where you're living? Community at large, your neighbors. کہیں سے بھی آیا ہو, کہیں, چاہے وہ انڈین ہو, پاکستانی ہو, اٹالین ہو, پولش ہو, یوکرین, گریک ہو, جو بھی آپ کی سوسائٹی اور کمیونٹی میں رہتا ہے, آپ کا نیبر جس کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بولتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, that is I meant the community. City Mississauga is there to serve the entire community, the entire taxpayer, the entire people who live. So when I say the community, that's what I meant. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ والنٹیئر کرتے ہیں تو آپ کی ایک سکلز ہوتی ہیں, آپ کی ایک نالج ہوتی ہے, اسی طرح دوسرے آدمی کی بھی ایک سکل اور نالج ہوتی ہے. پھر جب آپ اس کو پارٹنر کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. You always walk away with some learning experience. الحمدللہ. And that is the most important things. دیکھیں نا, nobody is perfect. And nobody is born perfect. And when you share the ideas and when you share the experience, you learn from each other. And that is the building of community. اس community building کے اندر جب ہم ایک دوسرے کو we treat each other with dignity, with respect. And that's what the Canadian values are. And that's how we should be facing. تو ہمیں والنٹیئر میں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. ہمارے یوتھ آتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہائی اسکول میں بچہ گریجویٹ ہوتا ہے اس کو منیمم 40 گھنٹے والنٹیئر کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ بیکاز والنٹیئر از ویری امپورٹنٹ. مگر جو ہمارے یہاں پہ گریجویٹ آ چکے ہیں, جو ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ جو رہ رہے ہیں, جن کو یہ اپورچونیٹی نہیں ملی, وہ اسٹیپنگ سٹون ہوتا ہے اس اسٹوڈنٹ کے لیے 40 گھنٹے.
پھر وہ بلڈ کرتا ہے ان کو, وہ یونیورسٹی جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, وہ دوسرے اپنے ایسوسیشن فارم کرتے ہیں, اپنے والنٹری کام کرتے ہیں, نیٹ ورکنگ کرتے ہیں, اپنے ریزیومے بلڈنگ ایکسپیرینس اینڈ آل دیٹ. مگر جو دوسرے جن لوگوں کو اس چیز کا موقع نہیں ملا وہ کسی, اور اتنی ساری سوسائٹیز ہیں یہاں پر, اتنی سارے یونائٹڈ وے میں آپ جائیں, چیریٹیبل, جس میں آپ کا پیشن ہے, جس میں آپ کا شوق ہے, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی اسکلز اور اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کر سکتا ہوں, یا میں سیکھ سکتا ہوں کسی سے, یا میں بارٹر لیول پہ میں ایکسچینج کر سکتا ہوں, آپ جائیے, کم آؤٹ, be a part of a mainstream, be a part of a Canadian culture and mosaic. It will give you personal satisfaction and you'll enjoy it. I have enjoyed, I'm a prime example. Citizenship judge ke liye, one of the requirements was volunteer work. Education and other experience, understanding of the law and understanding of they can log samajhte hain as a judge you have to be a lawyer. No, you don't have to be a lawyer. No, but وہ qualification was experience کے بعد ہی آپ جاتے ہیں. But also bonus point اس میں یہ تھا experience of the volunteer experience. اور مجھے being Revenue Canada auditor and management and also appeal tribunals کے اندر and also election campaign finance میں various different acts سے exposure ہوا. اور جو کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ انکم ٹیکس ایکٹ کو سمجھ لے اور اس کے ریگولیشن کو سمجھ لے, وہ دنیا کا کوئی بھی قانون اور ایکٹ سمجھ لیتا ہے. تو آئی ایم ناٹ اے لوئر, but I understand the law, I have a passion of the law, I have understand the interpretation of regulation, and that's how I'm successful as a judge. ابھی لاسٹ ویک مجھے وہاں کے اسٹاف نے مجھے ایک کامنٹ دیا کہ یو آر ون آف دا ایگزامپلری جج وی ایور ہیڈ ان مسیساگا آفس. الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. سی, تو یہ چیزیں جب اپورچونیٹیز آپ کے پاس آتی ہیں, آپ کو ایک اسٹیپ 1 سے شروع کرنا پڑے گا. It's very difficult to enter into the door. Once you go in the door, then the door is open and you explore all the opportunities and prove yourself that you have skills, you're capable. Don't be nervous. Like I was nervous, but I took the bold step. And my professor was there to push me. So we need some mentors, we need some big brothers, we need some big sisters to push these young people and adult people to come out, open the gates. Once the gates are open, alhamdulillah, everything is open. کیا بات. ایک اور جو بڑی اچھا اپارچونیٹی یہاں پر میں جو دیکھتا ہوں وہ آف کورس یو ٹاک اباؤٹ چیریٹیبل آرگنائزیشنز, بے انتہا چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں جن کو آلویز لوکنگ فار فوڈ بینکس ہیں, اینڈ دیر آر سو مینی ادر چیریٹیبل آرگنائزیشنز جن کو والنٹیئر کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. بالکل. ایک اور جو ایونیو میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے بچوں نے اب لینا شروع کیا ہے از اے پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اس کے اندر آپ جائیں, وہاں جا کے آپ ان کے لیے والنٹیئر کام کریں اور وہاں سے what do you think that اس میں بھی بہت ایکسلنٹ آئیڈیا. اب ہماری کمیونٹی میچور ہو گئی ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہمیں ہر کمیونٹی میں جب کمیونٹی کہتا ہوں, آئی ایم ناٹ ریسٹرکٹنگ ٹو مسلم اور پاکستانی کمیونٹی, انٹائر کینیڈین کلچر, ملٹی کلچر موزائک. ٹھیک ہے, ہمارے یوتھس کو, ہمارے ایڈلٹس کو, ہر کسی کو مین اسٹریم میں آنا چاہیے. اور کسی بھی, چاہے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشن میں آئیں یا فوڈ بینک میں آئیں یا پولیٹیکلس میں آئیں, بٹ پولیٹیکلس میں آئیں, گیٹ انوالو ان ٹو یور رائڈنگ ایسوسیشن. دیٹس یور گراس روٹ. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ How do you do that? Just pick up the phone, find out آپ کی رائڈنگ کہاں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ویب سائٹس پہ جو آپ کے ایم پیز ہیں آپ ان سے بات کریں. آپ الیکشن کینیڈا کی ویب سائٹ پہ جائیے, اپنا پوسٹل کوڈ ڈالیں, آپ کو آپ کی رائڈنگ مل جائے گی. آپ کو آپ کی رائڈنگ مل جائے گی, اس رائڈنگ ایسوسیشن کو لوکیٹ کریں اور آپ ان کی رائڈنگ ایسوسیشن کی میٹنگ میں بیٹھیں. جب آپ میٹنگ میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ اپرچونیٹیز ملیں گی. یو کین بیکم اے ڈائریکٹر, you can become one of the executive of that riding association. پھر جب گراس روٹ میں آپ گھس جائیں گے تو then you will know try to learn the entire system, how the political system works. وہاں سے پھر میٹنگیں ہوتی ہیں, وہاں سے آپ آگے جاتے ہیں. Before becoming a judge, I was the riding association of the Streetsville. Because as a judge, I have to be non-partisan, I have to resign as a member of the party and resign from any political connections. تو ہمارے لوگوں کو آنا چاہیے, گراس روٹ سے انوالو ہوں, سسٹم کو سمجھیں. انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ صاحب ایجوکیشن یا میڈیکل جو ہے وہ کون سی منسٹری یا کون سے لیول پہ دیکھی جاتی ہے, کون رسپانسبل ہے اس کا. تو کچھ ذمہ داریاں فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں, کچھ ذمہ داریاں میونسپل گورنمنٹ کی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں پروونشل گورنمنٹ کی ہیں. تو یہ سسٹم کو سمجھنا چاہیے ہمارے کو, اور ووٹ ڈالنا یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کی رائٹس بھی ہیں اور رسپانسبلٹیز بھی ہیں. ووٹ ڈالیں, جب آپ سٹیزن بن جاتے ہیں تو آپ ووٹ بھی ڈالتے ہیں. جب سٹیزن بن جاتے ہیں تو آپ کی رائٹس اور رسپانسبلٹی, یو کین بیکم ہولڈ دا آفس, یو کین بیکم اے ممبر آف پارلیمنٹ.
You can become a member of provincial parliament or the mayor or the councillor or the school board of trustee. मगर आप निकले तो सही, आप देखें, अपने आप को अंडे के खोल में ना रखें. मुझे याद है क्लास 4th में या 5th में हमारे टीचर हुआ करते मंसूर सर, जो मुझे अकाउंटिंग पढ़ाया करते थे BOS पारसी हाई स्कूल में. तो वो हमें एक एग्जाम्पल देते थे कि बच्चों, एक चूज़ा होता है ना, जब वो दुनिया में पैदा तो जब अंदर जो मेच्योर हो जाता है तो उसको वाइट होल नज़र आता है, एग शेल. जब वो हैच हो जाता है तो बाहर निकल के ची ची करता है, वो देखता है अरे ये तो डिफरेंट वर्ल्ड है, यहाँ मैं तो कहाँ अंडे के शेल में बैठा हुआ था. तो वो देखता है आंखें इधर उधर, रंग बिरंगी लोग बातें कर रहे हैं, चेहरा है, तो ची 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 करके बड़ा एक्साइटेड होता है. तो आप लोग भी उस अंडे के खोल से, स्टूडेंट अंडे के खोल से निकलो, हैच करो, 21 दिन हो गए आपके बहुत, और दुनिया देखो और दुनिया से सीखो हर चीज़. गेट आउट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड. सो मैं भी अपने भाई बहनों को और अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी के मेंबर्स को यही नसीहत दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप वो एग शेल से निकलें, बाहर आएँ, होल से निकले. ओके, बाहर आएँ, देखें, मेन स्ट्रीम के साथ रब द शोल्डर विद कैनेडियंस. बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, यू हैव चोजन दिस कंट्री एज योर न्यू होम. Canada is your country. So run with the mainstream, rub your shoulder with the Canadians and become Canadian, keeping your fundamental values. इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपरमार्केट बटाला सुपरमार्केट 200 मार्कम रोड स्कारपोरो मार्कम रोड ते एग्लिंटन दा संगम. फोन 4162643111. बटाला सुपरमार्केट. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. वेलकम बैक टू साज़ो आवाज़. और मेरे साथ जनाब रफ़ीक रोकरिया साहब हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक. वी कैन सिट डाउन हियर एंड टॉक अबाउट फॉर आवर्स, मगर टाइम का भी कुछ ख्याल रखना पड़ता है हमें. और अब हम बात करेंगे हिम बीइंग एज ए फेडरल सिटीजनशिप जज, रफ़ीक रोकरिया साहब. और जज साहब, अब आप जज बन गए. आपने सारी बात बना दी, अब जज बन गए. अब आप बताइए मुझे, इससे पहले कि हम आपकी बात करें कि व्हाट यू डू एज ए जज, आपको क्वीन की तरफ से एक अवार्ड भी मिला. जी, बताइए. अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मुझे क्वीन एलिजाबेथ मलका एलिजाबेथ की तरफ से डायमंड जुबली का मेडल मुझे मिला, जो मेरी कम्युनिटी सर्विस और कारदगी, प्रोफेशन और कम्युनिटी की तरफ से मुझे ये अवार्ड दिया गया था क्वीन की तरफ से, कम्युनिटी सर्विस की वजह से. मुझे ऑल्सो CGA ने रिकग्नाइज़ किया, सर्टिफाइड जनरल अकाउंटेंट्स ने 2010 के अंदर एज अ डिस्टिंग्विश्ड ऑन्टेरियो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड. फिर 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फेलोशिप मिली CGA CPA की. वो ये सारी चीज़ें एज अ वॉलंटियर मैंने काम किया, कम्युनिटी के अंदर काम किया, अपने प्रोफेशन के लिए काम किया, अपनी सिटी ऑफ मिसिसागा के लिए मैंने काम किया. ये सारी उन सलाहियतों को सामने रख कर एज अ रोल मॉडल, एज अ एग्जाम्पलरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे ये सारे अवार्ड अल्लाह ताला ने मुझे दिलवाया अल्हम्दुलिल्लाह. और ऑन्टेरियो डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज का भी अवार्ड मिला आपको, फिर फेलोशिप का भी अवार्ड मिला. माशाल्लाह, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं. ये तो मैंने 3 मेजर आपको. बस सबसे बड़ी बात है कि मेरी वालदा की दुआएं जी, और बाप की शफ़क़त, और उनका तो इंतकाल हो गया था 74 में, और मेरी बेटियां और मेरी बेगम, इनके सब के सपोर्ट की वजह से जो मैं हूँ आज, वो हूँ मैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. माशाल्लाह. The credit goes to my family and my friends. 100%. And my friends. The credit goes to you कि आप ऐसे वक्तों में उनको रिमेंबर करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं. That means a lot. That means a lot. As a judge, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि what are your duties and what do you do?
ایز اے جج ہماری ڈیوٹیز اور مینڈیٹ یہ ہے، یہ 3 چیزوں میں ہماری ڈیوٹیز اور مینڈیٹ کو میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. سب سے جو میجورٹی آف دا کام جو ہے تقریباً 80% جو ہے وہ ہے کیسز کی سنوائی کرنا، ہیئرنگس، جہاں پہ، اور دوسرا 10% جو ہے وہ آؤٹ ریچ کمیونٹی پروموشنز ہیں. جی لوگ کہتے ہیں کہ ججز تو سوشلائز نہیں ہوتے، مگر ہمارے مینڈیٹ کے اندر جو ہے ہمیں آؤٹ ریچ کمیونٹی میں جا کر سٹیزنشپ کی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو اور کینیڈین ملٹی کلچرزم کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ مجھے کمیونٹی کے ویریس فنکشنز میں دیکھتے ہیں. اور جو 10% آخری جو ہے وہ ہے اوتھ سیریمنی، جہاں پہ سٹیزن جو اپروو ہو جاتے ہیں، پھر ان کے میں اوتھ کو ایڈمنسٹر کرتا ہوں ایز اے پریسائڈنگ جج، اور وہ اوتھ لے کر آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے اینڈ یو آر ایز اے سٹیزن، اور پھر آپ جو ہے the doors are open as a citizen for Canada for you. اچھا، اب اوتھ میں جب آپ نے اوتھ کی اوتھ سے پہلے سوری میں ایک ہیئرنگ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، پھر میں اوتھ پہ آتا ہوں. تو 80% ہمارا جو ورک لوڈ ہوتا ہے وہ کیس کی سنوائی ہوتی ہے، اور تقریباً 90 منٹ سے 2 گھنٹے تک کے کیس ہوتے ہیں، جس میں امیگریشن جو ہے وہ پورا اپنا فائل تیار کر کے، جب وہ ایک پروسیس سے آپ جاتے ہیں، اور اگر ساری چیزیں آپ کی مکمل ہوتی ہیں اور ہر چیز اوکے ہوتی ہے تو وہ آپ کو اپروو کر دیتے ہیں. مگر نیگیٹو ڈیسیشن وہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ جب اگر کوئی ڈاؤٹ فل کیس ہوتا ہے یا کریبلٹی کنسرنس ہوتا ہے تو پھر وہ پورا کیس بنا کے جج کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ کو نوٹس ملتا ہے، آپ ہیئرنگ پہ جج کے سامنے آتے ہیں، یا آپ خود آئیں، یا اپنے وکیل کے ساتھ آئیں، یا پیرالیگل کے ساتھ آئیں، یا خود ریپرزینٹ کریں، آپ جج کے سامنے پرسنلی پیش ہوتے ہیں. پھر جو آبجیکشنز اور کنسرنز امیگریشن CIC سٹیزنشپ امیگریشن یا IRC امیگریشن ریفیوجی سٹیزنشپ کینیڈا ریز کرتا ہے، وہ جج آپ سے کویشچن کرتا ہے. آپ کو جج کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے اورل ٹیسٹیمنی کے ساتھ اور ریٹن ڈاکومنٹیشن کے ساتھ، یا دونوں. جب آپ نے ثبوت اورل ٹیسٹیمنی آپ یو کین یوز یور اورل ٹیسٹیمنی ایز این ایویڈنس اینڈ آلسو ریٹن ڈاکومنٹیشن ایز این ایویڈنس، آپ جب وہ پیش کرتے ہیں تو جج جو ہے وہ تمام ثبوتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اس کے پاس 60 دن ہوتے ہیں اپنے فیصلہ کرنے کے لیے. وہ ریٹن ڈیسیشن ایشو کرتا ہے کہ آئدر آپ کی اپلیکیشن کو اپروو کیا جائے یا ناٹ اپروو کیا جائے. اور دونوں کیسز کے اندر آپ کو پورا ڈیٹیل فیکٹس انالیسس اور ریزنس کے ساتھ ڈیسیشن دینا ہوتا ہے رائٹنگ کے اندر. اور دونوں پارٹیز IRCC امیگریشن ریفیوجی سٹیزنشپ کینیڈا اور ایپلیکنٹ دونوں کے پاس رائٹس ہوتا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر جوڈیشل ریویو جو اپیل کر سکتے ہیں فیڈرل کورٹ آف ٹرائل کے اندر. تو اگر ایپلیکنٹ کو اپروو کروں گا تو IRC کے پاس یہ ہے کہ وہ اپیل کر دیں میرے ڈیسیشن کو، وائس ورسا اگر میں ناٹ اپروو کروں گا تو ایپلیکنٹ کے کو یہ رائٹس ہے. اس طرح سے یہ 3 دن تقریباً جو ہے وہ پروسیس رہتا ہے. چوتھے دن میری آؤٹ ریچ کا ہوتا ہے یا ڈیسک ورک ہوتا ہے. 5واں دن جو ہوتا ہے وہ میرا اوتھ سیریمنیز ہوتی ہے. تو الحمدللہ ایوری سیریمنی آئی ڈو 125 پرزائڈ کرتا ہوں اوتھ سیریمنی کے اندر. ان کو سٹیزنشپ ملتی ہے مارننگ میں، اور 125 کلوز ٹو جو ہے وہ دوپہر کو ہوتی ہیں. جہاں تک اوتھ ہے، اوتھ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جب اوتھ سیریمنی ہوتے ہیں جج ریز کرتا ہے تو جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں پوٹینشیل سٹیزن، وہ اوتھ کو ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور لاؤڈلی جب جج بولتا ہے آئی سویئر دیٹ آئی ول بی فیتھفل، آپ کو اس کو لاؤڈلی ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. اور آفیسر واچ کر رہے ہوتے ہیں، جج بھی واچ کر رہا ہوتا ہے کہ کون، اگر آپ ریپیٹ نہیں کرتے ہیں تو جج کین اسٹاپ یو ناٹ ٹو گیو یور سرٹیفکیٹ. دا آفیسر ول کم ٹو دا جج کہ نہیں، اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملنا چاہیے، اس نے اوتھ نہیں پڑھا. پھر جا کے آپ اوتھ کو سائن کرتے ہیں. اور اوتھ میں امپورٹنس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آئی ول بی فیتھفل ٹو ہر میجسٹی دی کوئین الزبیتھ اینڈ ہر heirs and successors, and I will obey the law and I will be faithful the country. تو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے سول سے آپ کینیڈا سٹیزنشپ لے رہے ہیں تو آپ اوتھ کر کے یہ اقرار کرتے ہیں، یہ پلیج کرتے ہیں کہ I will be faithful to Canada, I will obey the law of Canada, I'll be sincere to Canada. This is your new country now. آپ نے اڈاپٹ کر لیا، آپ سٹیزن بن گئے، تو now you have to follow the rule of law. بہت شکریہ سر آپ کا. اور رفیق روکھریا صاحب، فیڈرل سٹیزنشپ جج، لائک اے سیڈ بیفور ٹو، کہ انٹرسٹنگ پرسنالٹی. ابھی تو ہم نے تھوڑا سا ہم نے ٹچ کیا ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے، مگر وقت بوقت نا ہم ان کو زحمت دیتے رہیں گے کہ آئے، آ کے آپ لوگوں سے بات کریں کہ بھائی آپ کے کیا فرائض ہیں ایز اے کینیڈین. آپ جب ونس یو بیکم اے کینیڈین، صرف منہ سے کہہ دینا اور دل سے اقرار کرنا یہ تو ہے، یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے. مگر اس کے بعد واٹ ہیپنس ٹو یو ایز اے کینیڈین،
we'll sit down, we'll some other time. अपने एक्शन में आप अपने बिहेवियर में अपने कैरेक्टर में ये बताएं कि यू आर कैनेडियंस. एग्जैक्टली. रफ़ीक रोगरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का आज यहाँ पर, और इंशाल्लाह आपकी इजाज़त से हम दोबारा फिर आपको ज़हमत देंगे कि आप शुक्रिया बहुत बहुत माजिद जमाल भाई, और शुक्रिया आज टीवी का और ई आवाज़ का, आपने मुझे इनवाइट किया. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much. We're going to take a break. We'll be right back. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Welcome back to Sazo Awaz, और आज definitely indeed it is my pleasure and an honor for me to be with Premier of Ontario, Kathleen Wynne. Premier, welcome to our program. How are you? Majid. Thank you. It's great to see you. I haven't really sat down and talked to you after the Indian trip that we had, a very successful trip that you had. We'll talk about that some other day. Okay. But today we are, we have been told that a short time, you're very busy. I thank you so much for giving me time in such a busy schedule It's of yours. my pleasure. Thank you so much. There are only a couple of concerns that people are raising in our radio and TV show. We'll just touch base shortly about that. The first one is Hydro One. And of course, that seems to be affecting every family living in Ontario. People think that, with all the changes, we are going to be paying more money. What do you have to say about that? Well, first of all, we just have to recognize that the whole reason for broadening the ownership of Hydro One is so that we can build more transit and transportation infrastructure. That was the reason. Hydro One is a company that's been owned by the people of Ontario for a long time. The people of Ontario will continue to own 40% of the company, and it's not everybody who is served by Hydro One. Hydro One is a distribution company, but many people who live in communities where there's another distribution company, they're served by that. So Hydro One serves a fraction of the people of the province. The necessity is that we need more transit, we need more transportation. In the north, we need roads and bridges repaired. In the Greater Toronto and Hamilton area, we need more transit, and we need the money to be able to do that. So Hydro One is an asset that has been owned. We need new assets. And so we're going to make sure that we build that transit, and that's the work that we're doing right now. The way electricity prices are set is by the Ontario Energy Board. It's nothing to do with Hydro One. It's a different process, and so the fact is that we will continue to have energy prices set by the Ontario Energy Board. Having said that, I know that people want to make sure that electricity prices are affordable, and so we've put programs in place to help people on low income so that they can get a reduction on their electricity bills. The Ontario Energy Support Program is that, and so people should ask their distributor, ask their provider how they can apply to make sure they get a break on their electricity prices. We're going to continue talking to the Premier. We'll take a short break and we'll be right back. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world.
Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. ویلکم بیک ٹو ساز و آواز. آف کورس میرے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہیں پریمیئر آف Ontario, Kathleen Wynne, and we are talking about, we're only going to touch a couple of topics today. She very well explained about CPP and your concern about increasing prices in hydro. You wanted to add something there? No. I want to talk about CPP. I think that's a great subject. I jumped to the. Yeah. What I meant was hydro one. Now we're going to talk about CPP. Excellent. CPP, yes. With the federal government, you had a new agreement. Yes. Let's talk about that. So in 2013, when I became the premier, there was a discussion happening across the country among finance ministers about the fact that people are not able to save enough, especially people in their 20s and their 30s and their 40s. And the majority of people, 70% of people don't have a workplace pension plan. It's only between 25 and 30% of people who have a workplace pension plan. So there was a discussion among the finance ministers about making an enhancement, making CPP pay out more for people when they retire. But that got basically denied by the federal government then. Stephen Harper didn't want to have a conversation about CPP, about that pension plan that people rely on. He didn't want to talk about it. He didn't want to talk to you about anything. He didn't. He didn't want to talk to the provinces. He didn't want to talk to the premiers about anything. But he particularly didn't want to talk about enhancing or making better the Canada pension plan. So in 2014, when we ran in the election, we said if we can't get a consensus across the country to make the CPP a better plan, then we're going to set up an Ontario retirement pension plan. Our first choice was always to have a better CPP, but we've been working for the last 2 years to set up the Ontario retirement pension plan. Now we have a federal government that is interested in working with the provinces, that recognizes that our children and our grandchildren are not going to be able to save enough, and was willing to work with us to make sure that we have a better CPP. So we reached an agreement. Starting in 2019, we will start to have new contributions into the CPP, both by employers and employees, and there will be a better payout at retirement for people who can't save enough. If we had not, in Ontario, kept putting the CPP on the agenda, I said this week that I was a thorn in the side of my colleague premiers across the country, because I kept raising it. I kept saying, we've got to talk about this. We've got to try to find an agreement. If we hadn't done that, I don't think we would have had the CPP enhancement. But we do, and it means that now, once the provinces have ratified, they just have to sign off on that agreement, then we will be able to phase in the new CPP. It's a great success for people in this country who want to have a secure retirement, and that's everybody. Hard work paid off for you. Hard work paid off. Persistence paid off. Congratulations to you for Thank that you. one. On the lighter mood, okay, Yes. we will have a lot of chances to talk to you about all the politics and everything else. On the lighter mood, month of Ramadan. Yes. Okay, I was Ramadan there in that, Mubarak. Oh, thank you. And in the month of Ramadan, it was a great gesture for you to fast for one day, and I was in that gala that they did. How did it feel to fast one day?
Well, it was my honor actually to be invited to fast for a day and then have we were at an iftar in Mississauga, and then I was at an iftar in Kitchener-Waterloo. And I fasted in the lead up to the iftar in Mississauga, and it was very clear to me the level of sacrifice and reflection that people who are fasting for the whole month of Ramadan undergo. I felt a little bit lightheaded. The lack of drinking, no water was that was the most challenging for me. But it really made me understand much better what people who observe Ramadan go through, and especially at this time of year when Ramadan falls in this time of year when the days are so long in the summer. Yeah, I was really struck by that. So it was an honor, and I have represented a community for many, many years, since 2003, where there's a large Muslim population. And so every year I'm happy to celebrate Ramadan and Eid with my constituents. The second thing is Muslim Welfare Center, a great organization to whom I personally, myself, and our organization supports dearly. And they had, today you went there to do a little pack for I bag, did. I was- Project Ramadan. Yeah. What about that? Say about I that. was packing bags of food that will be distributed. 4,000 bags of food in Project Ramadan. It's just remarkable, and the Muslim Welfare Center deserves such credit because they've been doing this for years, and they really have it down to a science. They had a real assembly line with all the volunteers passing the food along and distributing to families who can't afford for the month of Ramadan to be able to break their fast in a good way. So I was very, very honored to be there, and it's impressive. That's not the only thing that the Muslim Welfare Center does. They have programs, Different projects. and all over the world too, not just in Ontario. So I was very, very impressed and honored to be there, and I wish them congratulations. The best thing about Muslim Welfare Center, I'm not trying to promote Muslim Welfare Center here, but the best thing is that their slogan about no color, race, or religion. They try to help each and every individual, regardless of their color, race, and religion, and that is definitely means a lot to And me. there was a whole range of volunteers there as well, and a lot of young people. That was the youth were really mobilized, and it was very lovely to see. And we talked about at Project Ramadan, we talked about how important that inclusiveness is. That's really what defines us as Canadians and as Ontarians. So it was a wonderful experience. Premier, every year, of course, 2 Eids fall and for us every year, and we always have your message to the community. I really thank you so much. You never forget about us, and we broadcast that on the radio. This time, we have a chance to go to Premier directly and try to take her message for the whole community right now. Well, I just want to wish everyone in the community an Eid Mubarak. It is a time for gathering with family and with friends, and I know it's a very, very special time of year. Every year we hold an Eid Bazaar in my riding, and I have the opportunity to meet with the community as they get new clothes for Eid. So it's a very special time, and Eid Mubarak to everyone.